شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. آج انشاءاللہ الرحمن چھوٹی سے حدیث کا ٹکڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال. میری امت کے لوگوں، اللہ نے مجھ سے پہلے اور اللہ نے تم سے پہلے امتوں کو کسی نہ کسی چیز کو فتنہ بنایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے مال و دولت کو فتنہ بنایا. کیا ہے فتنہ؟ مال و دولت فتنہ ہے. نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. یہ مال و دولت کا فتنہ ہے. آج اس فتنے میں ہم اور آپ ملوث ہیں کہ نہیں؟ ذرا غور سے دیکھیں. آج ہم میں سے کتنے ہیں ایک آدمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قرض لیا ہوا ہے، آج تک قرض دینے کے لیے تیار نہیں. ایک مسلمان ایک دکان سے ادھار سامان لیا ہوا ہے، سالیں گزر گئی، دکان کا راستہ بند کر دیا. ایک انسان اپنے بھائی کی جائیداد ہڑپے ہوئے ہے اور کیس کورٹ میں چل رہا ہے، نماز مسجد میں ہو رہی ہے. اور اس قسم کے بہت سارے معاملات ہیں مال و دولت کو لے کر جس میں ہم ملوث نظر آتے ہیں. بھائی بھائی کا حق دینے کو تیار نہیں، بھائی بہن کا حق دینے کو تیار نہیں، اور کوئی کس انداز سے مال و دولت کے فتنے میں ملوث. سچی بات تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے. اللہ رب العالمین کی جانب سے میرے نبی کو آفر دیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ اتريد ان تكون ملکا نبیا او تكون عبدا نبیا. اے نبی، آپ کا اللہ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، جواب دے دیجئے نا. آپ اگر بادشاہ بن کے نبی بننا چاہتے ہیں، آپ کے سر پہ بادشاہت کا تاج رکھ کر پھر آپ کو نبوت سے نوازا جائے گا. اگر آپ معمولی بندہ بن کے نبی بننا چاہتے ہیں، آپ کو اس کی بھی منظوری دے دی جائے گی. دو آپشن تھے. آپ بادشاہی کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے نیچے بادشاہت کا تخت بچھا کے آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا جائے گا. اور آپ معمولی بندہ بن کے نبی بننا چاہتے ہیں، اس کی بھی منظوری دے دی جائے گی. دو آپشن. اللہ کے نبی نے کس آپشن کو چوائس کیا تھا معلوم؟ کس آپشن کو چوائس؟ بادشاہ کی کرسی سامنے تھی جی، کرسیوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، نکلے گا جناب، نکلے گا. اللہ کے نبی کے سامنے دو آپشن. بادشاہ بن کے نبی بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بنا کے نبی بنایا جائے. معمولی بندہ بن کے نبی بننا چاہتے ہیں، اس کی بھی منظوری دے دی جائے گی. رسول رحمت علیہ السلام نے جبریل کے جانب دیکھا، کہتے کیا ہے؟ بل عبدن و نبیا. نہیں جبریل، مجھے معمولی بندہ بن کے نبی بننا ہے. جس وقت میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، جب بھوک سے تڑپنے لگوں گا تو اس کے دربار میں اپنی جھولی پھیلا کے گڑ گڑاؤں. کیا انداز تھا! اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میں اور آپ مطالعہ کیجئے. رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرتنی فی زمرۃ المساکین. اللہ تیرے نبی کو مسکین والی زندگی دینا، اللہ تیرے نبی کو مسکین والی موت دینا، اللہ تیرے نبی کو قیامت کے میدان میں مسکینوں کے ساتھ حشر فرمانا. 3 دعا. یہ جب دعا حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اور آپ
अलैहिस्सलाम की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, ओ मेरे सरताज, अल्लाह के महबूब, नबियों के इमाम, आप इतने बड़े होकर इतनी सस्ती और इतनी छोटी दुआ क्यों कर रहे हैं? मिस्कीन की जिंदगी, मिस्कीन की मौत, मिस्कीन के साथ हशर। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, आयशा तुझे मालूम नहीं, इन्नहुम यदखुलून क़ब्ल अगनियाइम 40 खरीफा। आयशा, मेरी उम्मत के मिस्कीन, मेरी उम्मत के गरीब, मेरी उम्मत के कंगाल, मेरी उम्मत के फाका फकरे में जिंदगी गुजारने वाले, मेरी उम्मत के मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। जीत किसकी है? मालदार की कि गरीब की? अल्लाह अकबर। क्यों? ये माल दिए जो आज लाखों में नाच रहे ना, लाखों में नाचो, करोड़ों में नाचो, कहो ये मेरा टैलेंट है, ये मेरे बाप की आस्ती है, ये मेरी डिग्री का नतीजा है, ये मेरे बाजुओं की कमाई है, नाचो। लेकिन ये बात मत भूलो, अल्लाह जिसे चाहता है लाखों में नचाता है, जिसे चाहता है अल्लाह मस्जिद की सीढ़ियों का भिखारी बना देता है। ये उसकी मर्जी है। लेकिन जब हिसाब लेने पे आता है, एक एक पैसे का हिसाब लेके रहेगा। किसी के कदम उस वक्त तक नहीं हालेंगे जब तक कि ये ना पूछ लिया जाए माल कहां से आया जी। कम समोसे खाना आसान है जनाब, झड़ती देना पड़ेगी ना तब पता चले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मिस्कीन की जिंदगी, मिस्कीन की मौत। इसका मतलब ये नहीं कि मालदार बनना इस्लाम में मना है, नहीं। आप जितने अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं जनाब, आप उतने अच्छे मालदार भी बनिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन तुम्हारे माल और दौलत का यह मकसूद नहीं कि आप ज़कात भी ना दें, अब हज भी ना करें, आप खैरात भी ना करें, और आप आखिरत की इस माल के जरिए तैयारी ही ना करें। फकीर आते ही दरवाजा बंद कर लें, बेवाएं आपकी चौकटों पे सिसक सिसक के मर जाएं, यतीम निवाले को तरस जाए, गरीब टोकरा लेके अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भीख मांगे, और आपकी दौलत तमाशा बनी बैठी हुई है। ऐसी दौलत को आग लगा। सच्ची बात तो यह है, अर्ज ये कर रहा था, माल और दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितना बनाया, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग अंदाज से मुझे और आपको समझाया। ये माल जितना खूबसूरत नजर आता है उतना मुश्किल तरीन भी है जब अल्लाह की अदालत में इसका सवाल। तो मेरे भाइयों, ये माल और दौलत का अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मुझे और आपको हिसाब देना। ये माल हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है जी, हलाल भी हो सकता है और हराम भी हो सकता है। आप गांव के सेठ बने बैठे, आपके मातहती में काम करने वाले मजदूरों को आपने मजदूरी ले ली और उसकी उजरत न दी, तो आपसे बड़ा निकम्मा और नमक हराम कोई नहीं। क्योंकि मजदूर के पसीने की कमाई आपके माल में शामिल हो गई, ये हराम बन गए। डंडी मारी आपने, हराम हो गई कमाई। झूठ बोला व्यापार में, हराम हो गई कमाई। कसमी खा, झूठी कसमें खा लिया, कमाई हराम हो गई जनाब। और मैं आपको बता दूं, जब तक हमारी कमाई हलाल नहीं होगी, हमारे पास आने वाला पैसा हलाल का नहीं होगा, जन्नत तो बहुत दूर की बात, हमारे जनाजे भी भारी हो जाएंगे, जनाजे भारी हो जाएंगे। ये अलग बात है, हम मौलवी लोग इतने सस्ते हो चुके हैं, आप जो है 500 रुपए के नोट दिखा दो हम बदल जाएंगे, ओ 2000 के नोट दिखाओ हम बदल जाएंगे। नहीं, ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून सुनिए। अल्लाह के नबी के सामने जब जनाजा ला के रखा जाता, अल्लाह के नबी पूछते, हल अलैया दैनुन, ये मरने वाले मैयत का जनाजा बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले ये बताओ इसने इसके ऊपर किसी का माल तो नहीं, कर्जा तो नहीं लिया। अगर अल्लाह के नबी को बताया जाता था, अल्लाह के नबी मरने वाले ने फलां का माल लिया था वापिस नहीं किया, हाय मेरे अल्लाह। अल्लाह के नबी क्या कहते? अल्लाह हम होते तो कहते 2000 के नोट दे दो जी, बाद में देखे। अल्लाह के नबी कहते थे, सल्लु अला साहिबिकुम, अल्लाह जिसने इसने माल उसका दबाया है, अब मर गया, इसकी सांस लुढ़क गई, अगर तुम में से कोई आदमी इसके कर्ज का जिम्मेदार नहीं लेता तो फिर ऐलान सुनो ताजदार मदीना का, तुम्हारी मैयत की नमाज जनाजा तुम पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह इससे आजाद। हराम को क्या समझा, जनाजे भारी हो जाते, और हम सोचते हैं सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली है जनाब।
کمپیٹیبل. پہلے کی عورتوں کا انداز دیکھیے نا, وہ ایمان کہاں گیا, وہ جوش کہاں گیا. جب مرد ایک گھر کمانے کے لیے نکلتا, بیویاں آ کر جو ہے دہلیز پہ کھڑے ہو جاتی, کہتی انا نصبر علی الجوع والفقر ولا نصبر علی النار. او میرے سرتاج, او میرے آنکھوں کے نور, او میرے شوہر کمانے کے لیے جا رہا ہے, کوئی بات نہیں, روزی روٹی کے لیے جا رہا ہے, کوئی بات نہیں, مزدوری نہ ملے نہ ملے, آج گراہک نہ ملے نہ ملے, آج پیسہ نہ ملے نہ ملے, میرے سرتاج آج ہم غریبی پہ صبر کر لیں گے, حرام کو گھر میں نہ لانا, آج حرام کھا کر کل جہنم کی آگ پہ صبر نہیں کر سکیں گے. کیا ایمان تھا جی. 40 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے, حرام کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے, اور تن مدن پورا سب حرام کا. پھر حاجی صاحب بنے بیٹھے, سیٹھ جی, سردار جی. بات یہ عرض کر رہا تھا, اس دور کی عورتیں تھی جو تسلی دیتی تھی باپ کو, بیٹی آ کر, ابا جان غریبی پہ صبر ہو سکتا ہے, جہنم کے انگاروں پہ صبر نہیں. آج بھی ہم جا رہے ہو کمانے کے لیے, جیورو آ کو ڈیلی میں جا ٹھہرتے, دیکھ بات تو گئے سال کے سر کا یہ سال ناٹکا کرنا نے, تو کس کا گاؤں ڈبوتا کی, تو کس کا منڈا مشتا کی, مجھے معلوم نہیں, مجھے ہونا بولے تو ہونا, نہیں تو میں میری اماں گھر کو ستا میں سوچ کچھ جاتا نا. یہ ہماری عورت. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ متوالے جو حلال کے متلاشی تھے, اللہ اکبر, بھوکے رہتے تھے, حرام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. آپ نے کیا سمجھا جناب, یہ حرام کی جو کمائی ہے, حرام مال ہے, اس کی نحوست اس قدر ہے. اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں سے ایک سوال کروں تو پھر تمہاری دل کی دھڑکنوں سے کیا جواب آتا ہے, پھر میں اس کے بعد بات کروں. اگر میرے کپڑے کو, آپ کے کپڑے کو پیشاب لگ جائے, اس میں نماز پڑھوں گا, ہو جائے گی؟ شاید پیچھے والوں کی ہو جاتی ہے اس لیے خاموش بیٹھے, کیا ہو جائے گی؟ ہاں ماشاءاللہ. یہ بدن جس سے ہمیں عبادت کرنی ہے, اگر اس کے اوپر ناپاک کپڑا لگ جائے تو اس کپڑے پہ نماز نہیں ہوتی. تو پھر جناب جس بدن سے اگر ہمیں عبادت کرنی ہے وہ بدن پورا کا پورا ناپاک ہو, اس کے خون کا ایک خطرہ حرام کا ہو, نماز ہو جائے گی؟ اسی سے مولوی صاحب سے آ کر کسی نے پوچھا, مولانا ہمارے کھیت کے بوڑی میں کنویں میں کتا مر گیا ہے, علاج بتائی. اب مولانا صاحب کتاب اٹھائے, فرمایا دیکھو بھائی, کتا جو گر گیا, گر کے مر گیا, اس کو نکالو, اس کے بعد 250 بالٹی پانی نکال کے پھینک دو, چلو پاک ہو گیا کنواں. لوگ مان گئے, چلو بھائی کنواں پاک ہو گیا, ہم آزاد ہو گئے. لیکن جب آئے ہو نا پاگل لوگ, مولانا نے کچھ کہا تھا, انہوں نے کچھ سمجھا. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, آپ بیانات میں نہ سوئیے, نقصان, نفع کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. اب یہ جو لوگ گئے, مولانا نے کیا کہا تھا جی, یہ لوگ گئے 250 بالٹی پانی نکال کے پھینک دیا, اور دل میں ملال آیا. مولوی صاحب بولے رے, پہلا ایک کام کریں گے, مولوی صاحب کچھ پانی پلا کو دیکھیں گے, انہوں پیے تو پاک, نہیں تو ناپاک. یہ کو گئے کہتے مولوی صاحب کے, مولوی صاحب دیکھے تو گلاس میں کتے کا بال نظر آیا. یہ بال کیسا جی, پوچھے کہتے, یہ کتے کا بال, کتا کا ہے, پوچھے گا, بوڑی میں ہے. تو مولانا کیا بولے تھے, پہلے کتا نکالو پھر پانی نکالو. اگر کتے کے پانی میں ہوتے ہوئے 250 بالٹی نہیں 2500 بالٹی بھی پانی نکالا جائے, پانی پاک ہوتا. اگر بدن کے دوڑنے والے خون کا خطرہ حرام کا بن جائے, 1000 وضو بنا لو, 1 کروڑ غسل بنا لو, تمہاری کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں. یہ ہے حلال. یہ اسی لیے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. لوگوں, اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو اللہ قبول فرماتا. یہ بات یاد رکھ کے چلیں, پاک چیزیں اگر نہیں ہوگی اللہ منہ پہ مارے. ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اسی حلال و حرام کے ذریعے سے میں آپ کو حلال کی اہمیت بتانے لگا ہوں اور حرام کی نحوست واضح کرنے لگا ہوں.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے جب آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں آباد فرمایا۔ کس میں آباد فرمایا؟ جنت میں آباد فرمایا۔ جنت میں کیا؟ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، آدم حوا جنت ساری میری، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن خبردار ایک درخت ہے نا، اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ بہت غور سے سنیں، اب یہ نہ سوچے میں نے فلاں کا مال کھا لیا، اب میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، میں تو حج کر رہا ہوں نا، میں تو رمضان کی منہ پہ مار دی جائے گی جناب، منہ پہ مار دی جائے گی۔ ساری چیزوں کو کھاؤ، آدم ایک درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تکونا من الظالمین، ظالم بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو سمجھایا جا رہا ہے۔ شیطان آیا اور آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ کتنا پیارے انداز سے ڈالا نا۔ آج بھی ہمارے نوجوان ہیں نا، نشے کو نام بدل بدل کے پیتے ہیں۔ مولوی صاحب پہلے کا گٹکا الگ تھا، اب سپاری الگ ہے، تمباک الگ ہے۔ وہ شراب تھی، یہ تو بیئر ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا زمانہ آئے گا لوگ بوتل بدل کے شراب پیے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا، شیطان نے آ کے کہا آدم تجھے معلوم ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا جو درخت کھانے سے اللہ نے تجھے منع کیا اس کے دو راز ہیں، الا ان تکون ملکین اور تکون من الخالدین۔ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے، پہلا انعام یہ ہے کہ تم ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے۔ اللہ تم کو ہمیشہ کی جنت نہیں دینا چاہ رہا ہے، ٹیمپروری رگ کو تمہارا نکال کو چھڑ رہا ہے۔ شیطان دل میں خیال ہے پھل کھائے تو کیا ہوئیں گا؟ کیا جی؟ ہمیشہ کی جنت ملے گی، کھاؤ جی۔ دوسرا کیا ہوا؟ ان تکون ملکین، یہ جو بھی پھل کھایا آج تک انہیں فرشتہ بن گیا۔ یہ دو چیزیں، اور دو چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر اللہ کی قسم کھایا۔ قسم کھا کے بعد بولے تو حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام پھسل گئے اور اس پھل کو کھا لیا۔ کیا ہوا؟ پھل کو کھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اس پھل کو کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ قرآن پڑھنے والوں، روزہ زکوٰۃ حج زکوٰۃ دا یہ ساری عبادات کرنے والوں، ذرا اپنے پیغمبروں کے باپ اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ جب اللہ نے امتحان کے طور پر ایک درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل کھانے سے روکا تھا، شیطان کے وسوسے میں آئے، اس پھل کو چکھ لیا۔ اللہ نے جنت دی نہیں بلکہ جنت کے لباس کو اتار کر اللہ نے آدم اور حوا کو ننگے کر دیا۔ حرام کی کمائی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، ننگا بنا دیتی۔ حیا آئی نا، پھر جنت کے پتوں کو سپیٹ کے اپنے اوپر ڈال لیتے۔ تو الغرض مسئلہ یہ رہا تھا، جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جنت کے وہ پھل کو کھایا جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اب تم جواب دو، پھر تمہارا جواب میں دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ پھل کھانے کے بعد جنت سے نکال دیا۔ اور یہ مسلمان، وہ ایک مرتبہ کھائے تھے نا، اور یہ مسلمان ساری زندگی یتیم کا کھایا، بیوہ کا کھایا، پڑوسی کا حق دبایا، بھائیوں کا کھایا، آج بھی جائیداد ہڑپ کر کے آستین سانپ بن کے کورٹ میں جھوٹے کیس لڑ رہا ہے، خواب دیکھتا ہے مرنے کے بعد سیدھے جنت میں مل جائے، تیری باپ کی جنت ہے۔ اسی لیے حلال و حرام کی تمیز میری اور آپ کی عبادتوں کی مقبولیت اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اور بھی اس ٹاپک پہ بہت ساری باتیں ہیں، کل اسی کو پھر آگے دہرایا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین جو قرآنی انقلابی باتیں ہیں اور انقلابی آیات اور احادیث ہیں، اس کے ذریعے سے خصوصاً ہمارے ہر مرد کو، عورت کو، جوان کو، بچے کو اللہ حلال کی توفیق نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ جس جس کا قرض ہم نے دبایا ہے رات کے اندھیرے میں جا کے اس کا خط پہنچانے کی اللہ توفیق دے. ایک خوف دے کہ ہم یتیم کا حق ادا کر سکیں. اللہ ایک خوف دے کہ ہم بیوہ کا حق ادا کر سکیں. اللہ یہ تیری محبت ایسی عطا کر کہ بھائی بھائی کا حق ادا کر سکے, رشتہ دار کا حق ادا کر سکے. اللہ ہر قسم کے حرام کے راستوں کی نفرت ہمارے دل میں عطا فرما. اللہ حلال کی تڑپ عطا فرما. حلال کا ہر راستہ مسلمان کے لیے آسان بنا دے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم.